محبت میں دھوکے کی کہانی، مجھ سے شادی بھی نہیں کی اور بہن کا ریپ کر دیا۔ انڈیا کی گجرات ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے ایک ایسا معاملہ آیا ہے جس میں محبت کے نام پر دھوکہ کھانے والی متاثرہ لڑکی نے اپنا 6 ماہ کا حمل ضائع کروانے کی اجازت طلب کی ہے۔ اس متاثرہ لڑکی، جس کا نام زہر نہیں کیا جا رہا، نے نہ صرف ملزم سے محبت میں دھوکہ کھایا بلکہ ملزم نے لڑکی کی چھوٹی بہن کو بھی ریپ کا نشانہ بنایا۔ یہ معاملہ شروع ہوا انڈیا کی ریاست گجرات کے ضلع بھروچ سے، جہاں ایک شادی شدہ مرد سے محبت کے نام پر دھوکہ کھانے والی لڑکی حاملہ ہو گئی تھی۔ تاہم حقیقت کھلنے پر غریب خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی انصاف کی تلاش میں سپریم کورٹ پہنچ گئی اور ساتھ ہی اپنے 6 ماہ کے حمل کو ضائع کروانے سے متعلق بھی قانونی جنگ لڑی۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے اس کیس کی فوری سماعت کرتے ہوئے اسقاط حمل کی اجازت دی اور گجرات ہائی کورٹ کو بھی حکم دیا کہ وہ اس معاملے میں متاثرہ لڑکی کی حالت اور مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے جلد فیصلہ کرے۔ متاثرہ لڑکی کا تعلق ایک قبائلی خاندان سے ہے اور مالی مشکلات کے باعث ان کے لیے ملک کی اعلیٰ عدالت تک رسائی آسان نہ تھی۔ تاہم ان کی مدد کے لیے ایک مقامی قانونی ادارہ سامنے آیا، جس کے بعد متاثرہ لڑکی اسقاط حمل کی اجازت کے لیے پہلے ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں درخواست دینے میں کامیاب ہوئی۔ گجرات کے ضلع بھروچ کے ایک گاؤں میں رہنے والی متاثرہ لڑکی کے خاندان میں والدین کے علاوہ ایک چھوٹی بہن ہے جو 10ویں جماعت میں پڑھتی ہیں۔ ان کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جو 5ویں جماعت کا طالب علم ہے۔ متاثرہ لڑکی 12ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ کھیتوں میں محنت مزدوری کرنے لگی۔ گاؤں سے کام کی جگہ تک پہنچنے کے لیے کبھی سرکاری بسوں اور پرائیویٹ ٹیکسیوں کا استعمال کرنا پڑتا تھا۔ بی بی سی گجراتی سے بات چیت میں متاثرہ لڑکی نے بتایا کہ پرائیویٹ ٹیکسی کا کرایہ سرکاری بس کے کرایے سے کم تھا، اس لیے میں نے ہر روز ٹیکسی میں کام پر آنا جانا شروع کر دیا۔ لڑکی کے مطابق اس دوران ان کا تعارف ملزم سے ہوا جو ان کے علاقے میں پرائیویٹ ٹیکسی چلاتا تھا اور دونوں کے درمیان محبت ہو گئی۔ متاثرہ لڑکی نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے سے پیار ہو گیا، ہم دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا کہ ہم والدین کی رضامندی سے شادی کریں گے اور وہ مان گیا۔ میں نے اپنے والدین سے بات کی اور وہ ہماری شادی پر راضی ہو گئے۔ تاہم ملزم نے یہ حقیقت چھپائی کہ وہ خود پہلے سے ہی شادی شدہ ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ لڑکا متاثرہ لڑکی کے والدین کی جانب سے شادی کی منظوری ملتے ہی ان کے گھر رہنے چلا آیا۔ متاثرہ لڑکی نے بتایا کہ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے گھر والے شادی کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ جب اس کے والدین شادی کے لیے تیار ہوں گے تو ہم شادی کریں گے۔ پھر وہ ہمارے ساتھ گھر میں ہمارے ساتھ خاندان کے ایک فرد کی طرح رہنے لگا۔ لڑکی کے مطابق مجھے بھی یقین تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، اس لیے ہم میاں بیوی کے طور پر رہنے لگے۔ تھوڑے عرصے بعد میں حاملہ ہوئی تو اس نے مجھے یقین دلایا کہ اب اس کے والدین شادی کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ تاہم 6 ماہ گزرنے کے باوجود ملزم نے شادی کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ وہ مجھے اپنی بہن کے گاؤں لے گیا اور ہم 1 ہفتہ تک اس کی بہن کے گھر رہے۔ وہاں ہم نے اس کی بہن سے بات کی کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں اور پھر ہم واپس میرے والدین کے گھر آ گئے۔ متاثرہ لڑکی نے شادی کا جھانسا دینے والے ملزم پر اپنی چھوٹی بہن سے بھی ریپ کا الزام عائد کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک دن جب میری بہن اسکول کے لیے تیار ہوئی تو وہ میری بہن کو اسکول چھوڑنے کے بہانے لے گیا اور پھر اسے ایک ویران جگہ لے گیا جہاں ڈرا دھمکا کر اس نے میری بہن کا ریپ کیا اور ساتھ ہی دھمکی بھی دی کہ اگر اس نے کسی سے اس واقعے کی شکایت کی تو ہمارے چھوٹے بھائی کو قتل کر دے گا اور مجھے چھوڑ دے گا۔ متاثرہ لڑکی نے بتایا کہ میری بہن نے خوف زدہ ہو کر چپ سادھ لی۔ متاثرہ لڑکی کے مطابق اس کی بہن نے خوف کی وجہ سے 1 ہفتے تک کسی کو اس واقعے کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن پیٹ میں شدید درد کی وجہ سے ان کی ماں چھوٹی بیٹی کو بھروچ کے سرکاری ہسپتال لے گئی۔ جب ڈاکٹر نے میری بہن کا معائنہ کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا ریپ ہوا ہے۔ متاثرہ لڑکی کے مطابق جب اس کی بہن نے سب کچھ بتایا تو انہوں نے لڑکے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تاہم اس نے اپنا فون بند کر دیا۔ بعد میں جب ملزم کے گاؤں میں تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ ملزم پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر متاثرہ لڑکی کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اس مشکل میں اس غریب خاندان کی مدد کے لیے سماجی کارکن پرمیلا بیہن ورمورا سامنے آئیں اور متاثرہ لڑکی کی جانب سے ملزم کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرانے اور اسقاط حمل کے لیے قانونی کارروائی میں مدد کی۔ پرمیلا مورا نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ خاندان بہت خوفزدہ تھا اور پولیس بھی شکایت درج کرنے کو تیار نہیں تھی۔ بڑی بہن کو حملہ کرنے والے ملزم نے اس کی چھوٹی بہن کو اس قدر خوفزدہ کیا تھا کہ اس نے 1 ہفتے تک ملزم کے خلاف اپنی زبان تک نہ کھولی، یہاں تک کہ انفیکشن کے باعث اس سے چلنا پھرنا دشوار ہو گیا اور اسے ہسپتال جانا پڑا۔ واقعہ کی تحقیقات کرنے والے جنگیا تھانے کے پولیس انسپکٹر بی ایس سیلانا نے بی بی سی کو بتایا کہ شکایت موصول ہونے کے بعد انہوں نے تحقیقات کی ہیں۔ ملزم جو ٹیکسی چلا رہا تھا وہ اس کی اپنی نہیں تھی بلکہ اس نے کرایہ پر لی تھی۔ شادی کا لالچ دے کر بڑی بہن کو حملہ اور چھوٹی بہن کو ریپ کا نشانہ بنا ڈالا۔ ہم نے تفتیش کرتے ہوئے ملزم کو ایک گاؤں سے گرفتار کیا ہے اور اس پر جنسی جرائم سے بچوں کے تحفظ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس کے مطابق ریپ کا شکار ہونے والی لڑکی فی الحال ہسپتال میں
زیر علاج ہے اور اسے پہنچنے والے ذہنی صدمے سے نمٹنے کے لیے اس کی کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے۔ محبت اور شادی کے وعدے پر دھوکہ دہی کا شکار ہونے والی لڑکی نے کہا کہ نہ صرف ان کا بلکہ ان کی بہن کا جینا بھی اب مشکل ہو گیا ہے۔ اب وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا، میری بہن کی شادی میں بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ میرے والدین اور کزنز نے مجھے اسقاط حمل اور دوبارہ شادی کرنے کا مشورہ دیا ہے، اس لیے میں نے اتنا مشکل فیصلہ کیا ہے۔ ہسپتال نے متاثرہ لڑکی کا اسقاط حمل کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اسقاط حمل کے لیے قانون کی طرف سے تجویز کردہ زیادہ سے زیادہ 24 ہفتوں کی مدت گزر چکی تھی۔ یوں یہ معاملہ پہلے گجرات ہائی کورٹ اور پھر انڈیا کی سپریم کورٹ تک پہنچا۔ اس سارے معاملے کی قانونی جنگ لڑنے والی پرمیلا کا کہنا ہے کہ جب ہمیں معلوم ہوا کہ بڑی بہن کو شادی کا لالچ دیا گیا اور وہ بچہ نہیں چاہتی تھی تو ہم نے سرکاری ہسپتال میں اس کا اسقاط حمل کروانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ وقت بہت گزر چکا تھا اس لیے ہسپتال عدالت کی منظوری کے بغیر ابارشن نہیں کر سکتا تھا۔ ہم گجرات ہائی کورٹ گئے، وہاں بھی ہمیں حمل ضائع کرنے کی اجازت نہیں ملی، اس لیے ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے سارا معاملہ رکھا اور عدالت عظمیٰ نے اس نازک معاملے میں 28 ہفتے کے حمل کو ضائع کرنے کی خصوصی اجازت دے دی۔ بھروچ سول ہسپتال کے ڈاکٹر دیپیکا مکھیا نے BBC کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ہم نے 22 اگست کو ڈاکٹرز کی ایک ٹیم کے ساتھ یہ ابارشن کیا، جس کے بعد 24 اگست کو انہیں ہسپتال سے ڈسچارج بھی کر دیا گیا۔